خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ خداوند خدا اسے اپنے باپ داؤد کا تخت دے گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب، اس کا 7واں باب، 4 سے 5، 12 سے 14 اور پھر 16 آیت۔ اور اسی رات خداوند ناتان سے ہم کلام ہوا اور کہا، جا اور میرے خادم داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا؟ اور جب تیرے دن تمام ہو جائیں اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے، اور جب میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیری صلب سے ہوگی برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو مستقل کروں گا، تو وہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کے تخت کو ابد تک برقرار رکھوں گا۔ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اور جب وہ بدی کرے تو میں اس کی آدمیوں کی لاٹھی سے اور بنی آدم کے تازیانوں سے تادیب کروں گا۔ بلکہ تیرا گھر اور تیری سلطنت ہمیشہ تک میرے آگے قائم رہے گی، اور تیرا تخت ابد تک پائیدار رہے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اس کی نسل ابد تک قائم رہے گی۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 89، اس کی 2 سے 5، 27 اور 29 آیت۔ میں خداوند کی رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا جاؤں گا۔ میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفا بیان کرتا جاؤں گا، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ رحمت ابد تک قائم ہے۔ تو نے آسمان پر اپنی وفا کو مستحکم کیا ہے۔ میں نے اپنے برگزیدے کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ میں نے اپنے بندے داؤد سے قسم کھائی ہے کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کروں گا اور پشت در پشت تیرا تخت قائم رکھوں گا۔ وہ مجھے پکارے گا کہ تو میرا باپ ہے، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے۔ میں اس کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھوں گا، اور میرا عہد اس کے لیے استوار رہے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اگرچہ معلوم ہوتا تھا کہ ابرام کی امید بر نہ آئے گی، اس نے امید رکھی اور وہ ایمان لایا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت رومیوں کے نام خط، اس کا 4 باب، 13، 16 سے 18 اور پھر 22 آیت۔ کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا ابراہیم یا اس کی نسل سے شریعت کے لحاظ سے نہیں، بلکہ ایمان کی صداقت کے لحاظ سے کیا گیا۔ پس میراث ایمان کے لحاظ سے ہے، تاکہ فضل کے طور پر وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف ان کے لیے جو شریعت کے لحاظ سے، بلکہ ان کے لیے بھی جو ابراہیم کے ایمان کے لحاظ سے اس کی نسل ہیں۔ وہی ہم سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ مقرر کیا ہے، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، اور جو مردوں کو زندہ کرتا اور ان چیزوں کو جو موجود نہیں یوں بلا لیتا ہے گویا کہ موجود ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے موافق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اسی واسطے یہ اس کے لیے صداقت محسوب ہوا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 1 باب، 16، 18 سے 21 اور پھر 24 آیت۔ اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا
جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا، جو مسیح کہلاتا ہے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ ہی میں تھا کہ دیکھو، خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے فرمایا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔